آج ہم چیپٹر 7 پہ ہیں اور اس چیپٹر کا عنوان ہے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن. کوئی بھی آلہ ایک ٹول ہے، ٹیسٹ بھی ایک ٹول ہے، اس کا صحیح استعمال ضروری ہے. اینڈ دی فرسٹ aspect of the right tool is to administer the test in the right way. So test administration بہت اہم ہے. If a test is administered badly or not following complete conditions, then the whole exercise of testing and the resulting score will be of no use. As all tests measure something or the other, some tests are designed to measure ability, some are aimed at testing traits. So, as I said, it is a tool and it has to be administered following a standard procedure. دیکھیں ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور ایک نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم انسٹرکشنز کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ a test is like conducting a scientific experiments wherein we control all extraneous conditions, extraneous effects that perhaps might affect our score. So کرنا کیا چاہیے؟ Before starting the test, what is most important is that there should be a good relationship between tester and test taker. We call it RAPO, RAPPORT. RAPO mean a relationship. There should be a relationship and a positive relationship between test taker and tester. Test taker کو معلوم ہے کہ یہاں میں آیا ہوں کسی کلینک میں تو یہ ٹیسٹر میرا ڈائگنوزس کرنے کے لیے ہے اور مجھ پہ ٹیسٹ اپلائی کرنے کے لیے آیا ہے اور میری مدد کو آیا ہے. اگر ہم امپلائمنٹ ٹیسٹنگ میں ہیں تو اسے ٹیسٹ ٹیکر کو معلوم ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے ایک ٹیسٹ دینا ہے اور یہ شخص مجھے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنے آیا ہے. So I have to cooperate with him and follow test instructions so that he or she is able to perform at his or her best. So ایک positive relationship ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ایک انگزائٹی، خوف اور ٹینشن یا کوئی اور سائیکولوجیکل کنڈیشن موجود ہوگی تو وہ ٹیسٹ ٹیکنگ کے لیے اچھا نہیں. سیکنڈلی ایز ٹیسٹ کنڈکٹر، ایز ٹیسٹر وی ہیو ٹو انشور اے فیئر کنڈکٹ آف دی ٹیسٹ. اس کا مطلب ہے سیٹیں مناسب ہوں، کمفرٹیبل ہوں، ٹیمپریچر اچھا ہو، کوئی شور اندر سے یا باہر سے نہ آ سکے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یوزلی جس کمرے میں ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے دروازہ بند کر کے باہر ہم ایک نوٹ چسپاں کر دیتے ہیں کہ ٹیسٹنگ از ان پروگریس، ڈونٹ ڈسٹرب. تو یہ ہے شروعات. ڈیورنگ ٹیسٹ کیا کرنا ہے فار اے گڈ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن، کہ جب ہم ٹیسٹ سٹارٹ کریں تو پہلے تو دیکھ لیں ہمارے پاس مٹیریل پورا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مٹیریل ظاہر ہے ٹیسٹ ٹیکرز میں بانٹیں اور عام طور پہ کور پیج پہ ہی، ٹیسٹ بکلیٹ کے کور پیج پہ ہی نمایاں طور پہ ٹیسٹ کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں. بعض اوقات انہیں ڈائریکشنز بھی کہتے ہیں. یہ ٹیسٹ انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز
ٹیسٹ ٹیکر کے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ اس ٹیسٹ کو اکارڈنگلی کرے. ٹیسٹر پہ لازم ہے کہ وہ ان انسٹرکشنز کو کینڈیڈیٹس کے لیے، ٹیسٹ ٹیکرز کے لیے بآواز بلند ہال میں پڑھے اور انہیں ایکسپلین کرے، اور ٹیسٹ ٹیکر سے یہ کہے کہ وہ خود بھی ان انسٹرکشنز کو اپنی رفتار اور اپنی سمجھ کے مطابق احتیاط سے پڑھیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس ٹیسٹ میں کرنا کیا ہے. عام طور پہ انسٹرکشنز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا میئر کرتا ہے، کیسے میئر کرتا ہے، کتنا وقت درکار ہے، الاؤڈ ہے، اور جواب کیسے ریکارڈ کرنے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کو اسکور کیسے کیا جائے گا تاکہ ٹیسٹ ٹیکر پوری طرح انفارم ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی نیگیٹو مارکنگ ہے تو مناسب ہوگا کہ اسے شروع سے ہی بتا دیا جائے تاکہ وہ زیادہ گیس ورک پہ ریلائی نہ کرے، اسے پتہ ہو کہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. ان انسٹرکشنز کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اجاگر کرنا چاہیے. That will contribute to fair administration of the test. ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ جب سب چیز ٹھیک ہو تو پھر آپ ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنے کا کہہ سکتے ہیں اور یوں ٹیسٹ ٹیکرز ٹیسٹ کو لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات کا خیال رہے کہ ڈیورنگ ٹیسٹ آپ اس کو 1 یا 2 دفعہ بقیہ ٹائم کا اعلان کر دیں تاکہ وہ خبردار رہیں، اور ڈیورنگ ٹیسٹ کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی انفرادی رابطہ نہ کریں، کوئی ایسا کامنٹ نہ دیں، کوئی ایسی فیڈ بیک نہ دیں جس سے وہ ٹیسٹ ٹیکر کسی طرح گائیڈ یا مس گائیڈ ہوتا ہو. مثلا یہ کہنا بھی مناسب نہیں اوکے یو آر ڈوئنگ ویل، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اسکور پہ اثر پڑ سکتا ہے. سو اٹ از ریکمینڈیڈ دیٹ دی testers should stay neutral and fair and uniform for all people. اور یہ دوسری سلائیڈ ہے، اس میں بقیہ چیز بتائی ہے کہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو گیا، آفٹر ٹیسٹنگ کیا کرنا ہے. تو ہم نے اس ٹیسٹ مٹیریل کو اپنی سیف کسٹڈی میں رکھنا ہے، دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک کنڈیشن میں ہے، اس کی سیکیورٹی لازم ہے، اور پھر اس ٹیسٹ پروٹوکول کو، اس آنسر شیٹ کو ہم نے اسٹینڈرڈ کی کے مطابق، اسٹینڈرڈ پروسیجر کے مطابق اسکور کرنا ہے. اسکورنگ کے بعد ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اپنے انجام کو یا اختتام کو پہنچتی ہے، اور اس سارے پروسیس کو بڑا سائنٹیفک اور ایک اسٹینڈرڈ معیاری طریقے سے سر انجام ہونا چاہیے تاکہ ٹیسٹ اسکور فیئر اور ایکسیپٹیبل ہو ٹو آل پارٹیز. یاد رکھیں کہ گروپ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا آسان ہوتا ہے، انڈیویجول ٹیسٹ جس میں ایک ٹیسٹ ٹیکر اور ایک ٹیسٹر ہوتا ہے ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. عموماً بچوں کو جو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں ان میں انڈیویجول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اسی طرح پرسنالٹی کے وہ ٹیسٹ جو سبجیکٹیو یا پروجیکٹیو ٹیکنیکس کہلاتے ہیں وہ بھی انڈیویجولی دیتے ہیں. انڈیویجول اس لیے کہ آپ کو اسٹیمولس بھی بتانا ہے، جواب بھی بعض اوقات ریکارڈ خود کرنا ہے، اور ٹیسٹ ڈیٹا کے ساتھ نان ٹیسٹ ڈیٹا یعنی ٹیسٹ ٹیکر کی باڈی لینگویج اور اس کی دیگر حرکات، کتنا جلدی اس نے ٹیسٹ ختم کیا ہے اور ہر سب ٹیسٹ کو کتنا ٹائم پہ کیا ہے یا وقت سے پہلے کیا ہے. بعض اوقات وقت سے پہلے کرنے کے کوئی بونس مارکس بھی ہوتے ہیں. تو بڑی توجہ سے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اسی لیے انڈیویجول ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور گروپ ٹیسٹ کو کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ سطر اس سلائیڈ پہ اس بات کو اجاگر کر رہی ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ امپارٹنگ ٹیسٹ انسٹرکشن
is a very integral part of testing. It is very significant, very important, and there is a major role of the tester who has to behave in a very scientific manner according to the instruction, so that testing takes place in a good manner. To further assure how to administer well, कुछ suggestions हैं, इसमें लिखा है. So what to do, क्या करें? Number 1, टेस्टर की ट्रेनिंग लाजमी है. बाज़ टेस्ट सिंपल होते हैं, they are simple to conduct. Some are complex and difficult to conduct. So टेस्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस टेस्ट के मुताल्लिक. टेस्टों के मुख्तलिफ लेवल हैं. बाज़ सिंपल टेस्ट हैं जिनको एट टाइम स्कूल टीचर या स्कूल काउंसलर भी दे देता है. बाज़ मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हैं जिसको साइकोलॉजिस्ट, और वो भी साइकोलॉजी की डिग्री के बाद उस खास टेस्ट में ट्रेनिंग ली हो. MMPI एक मशहूर पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसके लिए 6 माह की सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग रिकमेंडेड है. उसके बगैर आप उस टेस्ट को एज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. सो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. वक्त के साथ साथ भी ट्रेनिंग होती है. एक्सपीरियंस important है. So experienced and trained testers are better than naive testers. और उनकी ट्रेनिंग के लिए ये बड़ा लाजमी है कि वो पूरी टेस्ट किट से वाकिफ हों. टेस्ट एडमिनिस्टर कैसे करना है उन्हें अज़बर याद हो, वो बड़े मोहतात हों, हर स्टेप पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. एक दूसरी बात इसमें जो लिखी है वो है एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट. टेस्टर बजात खुद न्यूट्रल हो, अनबायस्ड हो, वो टेस्ट टेकर से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे. याद रखें, जब हम किसी से एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो हम टेस्ट टेकर पे असरअंदाज हो रहे होते हैं. तो वी शुड नीदर एक्सपेक्ट हाई फ्रॉम एनी टेस्ट टेकर, nor should we be biased in a way that we expect very low from any test taker. So keep your expectations to yourself. Do not convey your expectations to the test taker verbally or symbolically. That is going to affect test performance. ये टेस्ट परफॉर्मेंस सारी की सारी टेस्ट टेकर की होनी चाहिए. कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल और टेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स जो हैं, इसका टेस्ट टेकर से ताल्लुक़ नहीं है, टेस्टर से ताल्लुक़ है. वो हमारे स्टूडेंट हों, वो कितने ही भले हों, हमें कितने ही अजीज़ हों, जब हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो एक जज की तरह, एक मुनसिफ की तरह बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर अंदाज में करें. और ये भी कहना मुनासिब नहीं ओके यू आर डूइंग वेल कीप ऑन वगैरह वगैरह. इससे न सिर्फ टेस्ट के दौरान डिस्टर्बेंस होती है बल्कि इससे गैर ज़रूरी क्यू भी मिलता है. सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि एट टाइम्स टेस्ट टेकर उस ज़बान में टेस्ट दे रहा होता है जो उसकी अपनी नहीं होती. हमारे यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम वो टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं विच वर डेवलप्ड अब्रॉड, तो यूजुअली वो इंग्लिश में होते हैं और अंग्रेज़ी की हमारी समझ फहम वो नहीं जो नेटिव लोगों की होती है. सो इट इज़ वेरी प्रोबेबल that test takers misconstrue meaning of any word. तो इस बात का ख्याल रखें. फॉर एग्ज़ाम्पल अंग्रेज़ी में है तो हम शायद उतना ही टाइम टेस्ट टेकर को नहीं देंगे जितना अमेरिकन उस टेस्ट को लेने में सर्व करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को समझना उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं जितना नॉन नेटिव्स के लिए है. तो
لینگویج کا خیال رکھیں. یاد رہے ہم بعض اوقات ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں انٹو آر لوکل لینگویج، لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹرانسلیشن از سیلڈم آئیڈیل، وہ بالکل متوازی اور پرفیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی. تو ہم کیا کبھی آپ نے سوچا ہم کسی شعر کو انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا اتنا ہی ایفیکٹ ہو اور اتنا ہی میننگز کنوے ہوں؟ تو مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے. سو لینگویج کا خیال رکھیے، اور اس سے بھی زیادہ جب آپ ٹیسٹ استعمال کریں تو لوکل نارمز کو یوز کریں، کیونکہ وہی ہمارے اپنے ہیں. امپورٹڈ یا فارن نارمز کو یوز نہ کریں، یہ فارن سٹینڈرڈز کو بتاتے ہیں. ٹیسٹ ٹیکر کے مقامی گروپ جیسے اس کے کلاس فیلوز ہیں، اس کا اسکول کالج ہے، اس کا علاقہ ہے، اس پہ مبنی نارمز کے ساتھ اس کے اسکور کی انٹرپریٹیشن کی جائے. ورنہ جو اسکور مرتب ہوگا اور جو اس کی انٹرپریٹیشن ہم کریں گے وہ شاید اتنی ٹھیک نہ ہو. ہم اس آخری اور تیسری سلائیڈ پہ ہیں. اس کا نام ہے کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن. کمپیوٹرز کا دور ہے، ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر آسپیکٹ کو متاثر کیا ہے، اس میں سہولت لائے ہیں. تو ٹیسٹ بھی اب زیادہ تر کمپیوٹر سے ایڈمنسٹر اور اسکور ہو رہے ہیں. تو کمپیوٹر کا ایک رول ہے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں. یہاں کمپیوٹر ٹیسٹر کا رول ادا کرتا ہے. اسکرین پہ آپ کے سامنے ٹیسٹ کھلتا ہے، اس کی انسٹرکشنز آپ پڑھتے ہیں، پھر جیسے ہی ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے آئٹم 1 بائی 1 اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان آئٹمز کا جواب دیتے ہیں کسی بٹن کو دبا کے. اس طرح آپ کا جواب ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اسی ریکارڈڈ جواب پہ پھر کمپیوٹر اس کی اسکورنگ کرتا ہے. اسکورنگ کی کمپیوٹر کو پہلے سے مہیا کر دی جاتی ہے، اور جیسے ہی ٹیسٹ آپ کا ختم ہوتا ہے آپ کا اسکور بھی مرتب ہو جاتا ہے، اور اس اسکور پہ بیسڈ رپورٹ بھی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو یوں ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کمپیوٹر سے ممکن ہے. ایک اس کا خاص پوائنٹ یہ ہے کہ انسٹرکشنز یونیفارم انداز میں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ ان کو پڑھتے ہیں، جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ آگے چلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ناؤ اسٹارٹ دی ٹیسٹ، اور ٹیسٹ آئٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ بڑا پریسائزلی ریکارڈ ہو جاتا ہے. اکثر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ٹائم ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کا وقت مقرر ہے. آپ نے ہر آئٹم کو جواب دینے میں کتنا وقت لیا اور ٹوٹل کتنا وقت لیا، یہ سب کچھ وہاں بڑے منصفانہ طریقے سے ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ ٹرم ہے 5ویں پوائنٹ پہ CAT، اس کا مطلب ہے کمپیوٹر اڈیپٹیو ٹیسٹنگ. کمپیوٹر اڈیپٹیو ٹیسٹنگ یہ ہے کہ کمپیوٹر سارے 100 کے 100 آئٹمز 1 بائی 1 آپ کو نہیں دکھاتا. ایٹ ٹائمز اس نے آپ کو 10 آئٹمز دکھائے شروع میں، اور آپ کے اگر 10 کے 10 ٹھیک ہیں تو وہ ایک دم آئٹم نمبر 15 پہ چلا جاتا ہے. 16 17 18 وہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر ایک دم وہ 22 23 اور 24 پہ چلا جاتا ہے. یوں وہ پھلانگتا ہوا، جمپ کرتا ہوا، آئٹمز کو سکپ کرتا ہوا آگے چلتا ہے. اور اگر کوئی شخص کے کسی کے جواب ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہاں رکتا ہے اور لگاتار آئٹم دکھاتا ہے. گویا آپ کے آنسر جس قدر درست ہوں گے تو اسی قدر وہ آگے سکپ کرتا جائے گا. یوں ممکن ہے کسی ٹیسٹ ٹیکر کو 100 کے 100 نہیں لیکن 55 یا 60 آئٹمز دکھا کے ہی کمپیوٹر یہ اسیسمنٹ کر لیتا ہے کہ آؤٹ آف 100 اس کے کتنے نمبر بنے.
तो ये कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही मुमकिन है। जवाब बिल्कुल आपकी उंगली के इशारे पे रिकॉर्ड होते हैं। क्विक स्कोरिंग होती है, जैसे ही आप कहते हैं कि टेस्ट ख़त्म हुआ, उस पर लिखा आ जाता है डू यू वांट दी टेस्ट स्कोर, आप यस करते हैं, आपका स्कोर सामने स्क्रीन पे आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो बिजली की रफ्तार पे काम करता है। और इसी तरीके से आप अपनी रिपोर्ट भी जनरेट कर लेते हैं। यूं बड़ा साइंसी, फेयर और न्यूट्रल अंदाज में टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुमकिन होती है। बाज़ औक़ात जिन्होंने कंप्यूटर पे टेस्ट ना दिया हो, उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर ली जाती है और उसके बाद फिर उन्हें टेस्ट दिया जाता है। ये जो इंटरनेशनल टेस्ट हैं, उसकी ट्रेनिंग के सेंटर जगह जगह क्या कायम है, एकेडमीज़ कायम हैं, वो आपको उन टेस्ट की कोचिंग करती हैं, जिसके बाद आप असल टेस्ट दे सकते हैं। आजकल आप क्विज़ेस और आपका मिड टर्म और आइंदा आने वाला फाइनल टर्म भी कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम या टेस्ट ही होगा। आखिर में 3 लाइनें लाल स्याही से लिखी हैं। टेस्ट तो टेस्ट है ही, इंटरव्यू भी टेस्ट है। इस तरह कि कुछ डाटा आपसे मांगा जाता है, आप वो डाटा सबमिट करते हैं अपने रिस्पॉन्सेस दे के, और फिर उन रिस्पॉन्सेस को इंटरप्रेट करके आपके मुतालिक एक फ़ैसला किया जाता है। वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है या साइकेट्रिक इंटरव्यू है या काउंसलिंग इंटरव्यू है या जॉब इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू भी एक टूल है, आप इसको ज़बानी टेस्ट कह सकते हैं। तो इंटरव्यूअर वो शख्स है जो इंटरव्यू को कंडक्ट करता है, जैसे टेस्टर टेस्ट को कंडक्ट करता है। ये दोनों ज़रियों से जब असेसमेंट हो रही होती है तो एक फिनोमेनन पैदा होता है जिसको रिएक्टिविटी कहते हैं। ये यहाँ बॉटम में नंबर 1 लिखा है। रिएक्टिविटी ये है इंसान का रद्द अमल टू बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब आप किसी का मुशाहदा कर रहे होते हैं, आप घर में बच्चे को ही अगर गौर से देख रहे हैं, आपसे यूं ही पता चलता है कि मेरा अब्बा या मेरी अम्मा मुझे नोट कर रही है, तो वो ज़रा अलर्ट हो जाता है और फ़ौरन ही तो उसके कुछ हरकत में तब्दीली आ जाती है। तो दिस इज़ बीइंग रिएक्टिव। तो टेस्ट बड़ा अहम एक मरहला होता है टेस्टिंग। तो आपका क्लाइंट या सब्जेक्ट या स्टूडेंट या टेस्ट टेकर भी वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है व्हेन बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो आपको महारत के साथ उसकी रिएक्टिविटी को नोट करना है, ख़ास तौर पे जब आप इंडिविजुअल टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हों। तो जिसे कहते हैं रिटन डाटा के साथ नॉन रिटन डाटा या साइकोलॉजिकल डाटा, टेस्ट डाटा के साथ नॉन टेस्ट डाटा, साइकोलॉजिकल डाटा, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल जेस्चर, नॉन वर्बल जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। ये भी आपको टेस्ट टेकर या आपके मामूल या सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बता रहे होते हैं, आपको कुछ इशारे मिल रहे होते हैं। दे हैव देयर मीनिंग्स। नंबर 2 पॉइंट है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है हट जाना, अपने काम से हट जाना। बाज़ औक़ात एक काम बार बार करके आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। तो अगर आप टेस्ट आपने कई दफ़ा दिया है तो बाज़ औक़ात आप ढीले पड़ सकते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को उतना रिलीजियसली, उतना स्ट्रिक्टली आप ऑब्जर्व नहीं करते, कोई इंस्ट्रक्शन मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो इसका टेस्ट टेकर को नुकसान है, क्योंकि मे भी कोई अहम बात उन्हें बताने से या कोई अहम बात उनकी ऑब्जर्व करने से रह गई है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि डू नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दी स्टैंडर्ड रूल्स, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें। एट टाइम्स आपका टेस्ट टेकर भी ड्रिफ्ट कर जाता है बाद इंस्ट्रक्शंस को। फॉर एग्जांपल वो ऐसे ही टेस्ट के सफ़े उलट पलट रहा है और उसने पहला सफ़ा तो मुकम्मल नहीं किया और क्वेश्चन नंबर 55 पे पहुंचा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा इशारे से कहेंगे कि 1 by 1 कहें, या उस इंस्ट्रक्शन पे
انگلی رکھ کے اشارے سے اسے کہیں کہ آپ ترتیب کے ساتھ نہیں چل رہے. ایک تیسری بات اس میں لکھی ہے ڈسیپشن. ٹیسٹنگ میں بعض اوقات ڈسیپشن ہو سکتی ہے. آپ اپنا اصل جواب چھپاتے ہیں اور کوئی سوشلی ڈیزائربل جواب دیتے ہیں جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے, آنیسٹ نہیں ہوتا. تو گویا ٹیسٹ ٹیکر آپ کو کہتے ہیں ماموں بنا رہا ہے. تو اگر آپ ریٹن جوابوں کے مطابق ویسے ہی اس پہ کی اپلائی کر دیں گے تو ڈسیپشن کامیاب ہو گئی. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک ہیومن فیکٹر ہے ڈسیپشن. آپ کی ٹریننگ کا یہ تقاضا ہے کہ اس فیکٹر پہ بھی نگاہ رکھیں, نظر رکھیں اور اس کا سدباب کریں. ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں یہ نوٹ ہونا چاہیے کہ اس کینڈیڈیٹ یا اس ٹیسٹ ٹیکر کی میں ڈسیپشن کے امکانات ہیں, لہٰذا اس کے متعلق اس کے ٹیسٹ پروٹوکول کے مطابق فیصلہ کرتے وقت آپ احتیاط سے رہیں گے. بعض پرسنالٹی ٹیسٹ جس میں بڑے سبجیکٹیو آئٹم ہوتے ہیں, آپ کی پرسنل لائف سے متعلق ہوتے ہیں اور ٹیسٹ ٹیکر ان کے آنسٹ جواب نہیں دیتا, خاص طور پہ وہ امپلائمنٹ ٹیسٹ میں بڑے گڈی آنسر دے رہا ہوتا ہے, بڑے اچھے سوشلی ڈیزائربل. تو اس اسکیل کے اندر ہی, پرسنالٹی اسکیل کے اندر ہی بعض آئٹمس اس ڈسیپشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. یوں آپ کو ایک سائنسی اور آبجیکٹیو انداز میں بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے. بہرحال دیر آر مینی ویز ٹو ڈیٹیکٹنگ ڈسیپشن. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو ڈسیپشن کے معاملے پر بھی آگاہ رہیں, اور خاص طور پہ انڈیویجول ٹیسٹنگ میں, اور میک اے نوٹ آف اٹ اف یو تھنک دیر از سم تھنگ لائک دیٹ, سو دیٹ آپ اس ٹیسٹ کو احتیاط سے انٹرپریٹ کریں. ٹو سم اپ, کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن جاری و ساری ہے. انٹرنیشنل ٹیسٹنگ یونیورسٹیز میں اور اکراس آرگنائزیشنز کمپیوٹر کی مدد سے ہی ممکن ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی اب زیادہ سے زیادہ کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہو گئے ہیں. اس میں سہولت ہے, ٹائم کم لگتا ہے اور سائنسی معیار برقرار رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیپٹر تھا ایڈمنسٹریشن کا. ہمیں ایز ٹیسٹر اس سے واقفیت ہونی چاہیے اور اسے بھی استعمال میں لانا چاہیے. Okay, that's all. Thank you. Test administration is a part of testing اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے ان 3 سلائڈس کی مدد سے آپ کو اس سے آگاہ کیا. Okay, thank you.